اس طرح کی مارکیٹنگ کرنا کہ لرن قرآن، انڈرسٹینڈ قرآن ان 6 months is a fraud. No one can understand Quran in 6 months by just learning word by word translation. It took 10 years, 15 years. Still, we need more knowledge to understand the Quran. آج بھی کر رہا ہے. دیکھو کیا اس کو غازہ کے بچوں کو جو مارتا ہے، کیا اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا اسے رحم نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہوگا، لیکن اس کی سوچ کیا ہے؟ صرف مجھے جینے کا حق ہے. آپ کو آج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ 5 لاکھ، غریب بھان ہے، اس کا بیٹا مر رہا ہے، 1 لاکھ اس سے خرچہ کر دیں گے تو بچ جائے گا. اب یہ سوچا کہ میری کوشش سے مجھے 5 لاکھ آئے تو فوراً اس کے ذہن میں بات کیا آئے گی؟ قادیانی معلوم؟ غلام احمد قادیانی پاکستان میں پیدا ہوا، انگریزوں کا پلہ. حلالہ سینٹر بنا لے کو بیٹھے یو پی بہار میں. انہیں 3 طلاق دیا آلتا. حضرت میں 3 طلاق دیا لا، کیا کروں؟ میرے سے نکاح کیجئے، فیس دیجئے. اللہ اکبر. سورہ آل عمران کی مختصر تفسیر 50 پر 1 آیتوں کی تفسیر ہم سن چکے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں نصارہ کے ساتھ کرسچنز کو دین سمجھایا جا رہا ہے. قیامت تک جتنے بھی کرسچنز ہیں اگر وہ آیتیں پڑھیں گے انصاف کے ساتھ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دیں گے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو وہ انداز نہیں ہے کہ کس طرح یہ آیتیں ان کے سامنے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک آیت روشن دلیل ہے. جو اندھا ہے یا جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اس کو نظر نہیں آئے گا، سوا جو بھی حق دیکھنا چاہتا ہے اسے نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں کرسچنز ہیں وہاں اسلام سب سے زیادہ آج کے دن پھیل رہا ہے. انشاءاللہ ہم بھی نیک ہو کر، متقی ہو کر ان لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائیں گے. گزشتہ تفسیروں میں ہم نے سنا کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزے دکھائے، اس زمانے کے لوگوں کو معجزے دکھائے. یہودیوں کی طرف آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو اس زمانے میں علاج، میڈیکل سائنس، میڈیسین جو ہے، علاج کرنے کو جو علاج کرتے تھے ان کی بہت عزت تھی، بہت ویلیو تھی. اور اللہ کی عادت ہے کہ جس امت میں جس چیز کو لوگ بڑی سمجھتے ہیں اس امت کے نبی کو ایسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ وہ جو بڑی چیز ہے اسے توڑ دیتا ہے معجزہ. یہودیوں کے پاس جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جادو کو بہت عزت کرتے تھے. اللہ نے ایسے معجزے دیے جو جادو کو توڑے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس زمانے میں لوگ علاج کرنے والوں کو بہت عزت دیتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا علاج کیا آپ بتائیے، کیا کیا کر کے بتائے، کس کو یاد ہے؟ Those who are below 25 years, please recall what are the miracles that Isa alayhi salam performed and mentioned in previous tafsir. کیا کیا معجزے دکھائے جو اس سے پہلی کی آیتوں میں آیا؟ پہلے ان کا پیدا ہونا ہی معجزہ ہے، اور پھر کیا؟ جی جو جس کی چمڑی سفید ہو جاتی ہے اس کو شفا دیتے، اور جو ماں پیٹی نابینا ہے جس کی بصارت پیدائش سے آنکھوں کو نظر نہیں آتا، ایسے لوگوں کو بصارت دیتے تھے. مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. مردوں کو زندہ کرتے تھے. ڈاکٹر زندوں کا علاج کر سکتا ہے، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. تو الٹیمیٹ جو کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ معجزہ بھی کر دیے. لیکن یہ یہودی تھے، ماننے والے نہیں. یہ جو آج اسرائیل ہے وہاں کے جو لوگ ہیں انہی کی اولاد ہے یہ. تو یہودی ماننے والے نہیں. تو جب اللہ فرماتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، فلما، پھر جب، احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا. عربی میں احسا احساس سے ہے،
احساس کب ہوتا؟ چھونے سے محسوس ہوتا نا. تو یہاں ترجمہ کرنے والے مفسرین احساس کا معنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا، محسوس کیا نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے جانا، پایا، پھر لفظ کیوں احساس کا ہے؟ میں تھوڑا عربی گرامر بھی اس لیے بول کر چلتا ہوں کہ کبھی کبھار یوٹیوب پر علماء بھی سنتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیوں فیلٹ نہیں آیا. احسا بولے تو ہی فیلٹ، وہ کیوں نہیں آیا؟ ترجمہ کیسا کریں گے آپ؟ انگلش میں ترجمہ کریں when he came to know، ایسا کچھ ڈالیں گے. تو یہاں پر احسا کا مطلب چھو کر جاننا نہیں ہے. جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کسی چیز کا تب بھی کہتے ہیں محسوس. اب آپ چھوئے، چائے کی گلاس ہے، چھوئے، گرمی محسوس ہوئی تو آپ کا علم یقین ہو گیا کہ گرم ہے. ٹھنڈا ہاتھ لگائے، ٹھنڈا لگا، تو یہ جو آپ کو نالج آئی اس سے، یہ نالج کیا ہے؟ فارم نالج ہے، یقیناً ہے کہ ٹھنڈا ہے. تو یقینی علم کو بھی احساس کہا جاتا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یقین کے ساتھ جانا کہ ان کے اندر کفر ہے. کفر کا معنی کیا؟ نہ ماننا، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. فلما احس منہم الکفر قال، جب دیکھ لیے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو گئے ہیں. کیوں دشمن ہوئے میں آگے بتاؤں گا. قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری، کون میرے مددگار ہیں، اللہ، اللہ کی طرف. یعنی میں جو کام اللہ کی طرف جو کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں کون میرے مددگار ہیں. قال الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا. حواری کہتے ہیں حضور کے ساتھی کو، کیا کہتے؟ صحابی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کو کہتے ہیں حواری. حور سے ہے یعنی سفید، یعنی ان کا علم، ان کا ایمان سفید تھا، پاک تھا. بہت سی تفسیریں ہیں، اس میں مجھے نہیں جانا. قال الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا. 12 حواری تھے. اب ہم سوچتے، تفسیر کرتے نا، 100 آدمیاں آتے ہیں، 90 آدمیاں آتے ہیں. یہ حضور کی امت کی برکت ہے کہ نالائق کے بیان کو بھی اتنے لوگ آ جاتے ہیں. یہ حضور کی باتوں میں پاور ہے. اگر میں حضور کی امت میں نہیں ہوتا اور میں تفسیر کرتا، آدھا آدمی بھی آتا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام، کیا بیان ہوگا ان کا، کیا زبان تھی ہوگی ان کی. اور اتنے معجزے دکھانے کے بعد کتنے لوگ؟ 12. اب جو بھی دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، حضرت بلائے 4 آدمی آئے کلاس کو، 70 آدمی آئے، 70 بہت زیادہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی محنت کے بعد 12 آدمی. قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، مطلب اللہ کے دین کے مددگار ہیں. یہاں نبی کا ادب دیکھیں. امتی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے دین کے مددگار، لیکن نبی جب مدد مانگے تو کیا بولتے ہیں؟ من انصاری، کون میرے مددگار ہیں، اللہ، اللہ کی طرف. یہ ہے نبی کا ادب، کیونکہ نبی کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رہتا ہے. نبی کے دل میں اللہ کی سب سے زیادہ عظمت ہوتی ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مدد، ہم اللہ کے دین کے مدد. یعنی موت آئی تو بھی تیار ہیں، جان گئی تو بھی تیار ہیں، آپ کے ساتھ جینا ہے، آپ کے ساتھ مرنا ہے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ لاکھوں میں ایمان لانا بڑی بات نہیں. لاکھوں دشمنوں میں 12 لوگ ایمان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. مائنورٹی رہتے ہوئے ایمان پر رہنا بہت مشکل ہے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد، اے نبی اللہ آپ گواہ ہو جائیں، بِأَنَّا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان
حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو جو صحیح راہ پر تھا وہ مسلمان تھا، لیکن نام کس نے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو نیک لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی مسلمان ہیں۔ ربنا، پھر انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول ہم رسول کی پیروی کیے، فاکتبنا تو ہمیں لکھ، مع الشاہدین گواہ دینے والوں میں۔ ذرا ایمان کا درجہ دیکھیں، 12 لوگ ہیں، ساری دنیا ان کی دشمن، جو بھی ارد گرد ہیں سب ان کے دشمن، جس نبی کی یہ پیروی کر رہے ہیں اس نبی کے جان کو خطرہ ہے، اس حالت میں بھی وہ ایمان پر ہیں۔ کیوں ایمان پر ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال چمک جائیں۔ تو مومن کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ نامہ اعمال۔ میں اتنا کرا حضرت امی کو، آخر میں ایسا بول ڈالے حضرت، تمہیں اگر نامہ اعمال کی فکر کر کر امی کی خدمت کرتے تو آپ کو غم نہیں ہوتا۔ جہاں لکھے جانا تھا وہاں لکھا گیا۔ میں اپنے بھائیوں کو اتنا ساتھ دیا، اتنا سب کچھ کیا، آخر میں ایسا بول دیے۔ ہاں وہ بولے، لیکن اگر آپ نامہ اعمال کے لیے کرتے، نامہ اعمال میں تو لکھا جا چکا، اب کیا نقصان ہوا ہمارا؟ اگر میں میرے بھائی کو 10,000 روپے دیا یا میرے بھائی کا میں نے علاج کر دیا، کس لیے کیا؟ میں میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا اللہ تبارک و تعالی، واٹ آئی وانٹڈ آئی گاٹ۔ اب وہ مجھے تھینک یو بولے نہیں بولے اس کی مجھے فکر کیا؟ تو میں نامہ اعمال کے لیے نہ لکھوں، اس کا تھینک یو ایکسپیکٹ کر کر لکھوں، ہمیشہ غم ہی ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو بھی کام کریں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے، نامہ اعمال میں لکھا جائے، نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ آدمی جس چیز کی زیادہ فکر کرتا ہے وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ تو جو آدمی زندگی میں نامہ اعمال کی فکر کرے گا، انشاءاللہ محشر کے دن چمکتا ہوا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ دیکھیں ان کی فکر کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو گئے تو ان کو چاہیے کیا؟ مال غنیمت نہیں مانگ رہے ہیں، دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم کو بادشاہت دے دے۔ کیا بول رہے ہیں؟ پیاری دعا ہے، ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول اور رسول کی پیروی کیے، فاکتبنا مع الشاہدین۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ ومکروا مکرا، ومکروا اور انہوں نے مکر کیا۔ مکر کا معنی کیا ہے؟ کسی کے خلاف کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چھپ کر پلاننگ کرنے کو، تدبیر کرنے کو کہتے ہیں مکر۔ خراب کام ہے یہ۔ جو ہمت والے ہیں ان کو مکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو نیک لوگ ہیں وہ مکر کرتے نہیں۔ کیوں نہیں کرتے نیک لوگ مکر؟ بولیے، نیک لوگ کیوں مکر نہیں کرتے؟ ماشاء اللہ نیک لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اور کیوں اور کمزور لوگ اور طاقتور لوگ مکر نہیں کرتے؟ کیوں؟ طاقتور لوگ کو چپ کر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کو سدھارنا ہے سیدھے سیدھے جا کر بولیں گے بھائی تو کرنے والا غلطی کام کر رہا ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ تو طاقتور لوگ بھی مکر نہیں کرتے اور نیک لوگ بھی مکر نہیں کرتے۔ وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ یہاں بھی مکرا ہے لفظ، وہاں بھی مکرا ہے۔ آج کوئی عالم نہیں ہے مجلس میں، حافظ ہیں، وہاں بھی مکرا ہے یہاں بھی مکرا ہے۔ اسی لیے صرف عربک جان کر، عربی زبان جان کر قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ صرف عربی زبان جان کر ورڈ بائی ورڈ یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ جو شروع ہوا ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، آپ کو
کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے سوا اس طرح کی مارکیٹنگ کرنا کہ لرن قرآن انڈرسٹینڈ قرآن ان 6 months is a fraud. No one can understand Quran in 6 months by just learning word by word translation. It took 10 years, 15 years. Still, we need more knowledge to understand the Quran. So say, کیوں انگلش میں بولا معلوم؟ بولو کیوں؟ جس لینگویج سے جو فتنہ آتا ہے اس لینگویج میں اسے جواب دینا. لوگ سمجھ جاتے ہیں اب سب کما رہے ہیں، آن لائن میں لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. انہوں بھی جم جاتے، جاؤ تفسیر یا کو سنو فری میں، ایک چائے بھی ملیں گی. ہاں، مسجد اعظم میں اے سی میں بٹھا کو قرآن سمجھاتے ہی ایک چائے بھی ملیں گی، محبت بھی ملے گی. نہیں آئیں گے حضرت قرآن سیکھنا، حضرت آؤ نا با یہ مسجد اعظم کی مسجد میں بیٹھ کو سنیں گے. نہیں میں پورا سمجھنا حضرت، شارٹ ڈیوریشن میں پورا سیکھ لینا. آتا ہی نہیں. Only 30,000 learn, understand Quran completely in 6 months, word by word. جا کو بیٹھ جاتے، وہ ان کو انکریجمنٹ کرتے، تمہیں سیکھ لیے، تمہیں سیکھ لیے، تمہیں سیکھ لیے. پوری فیس لے لیتے. لے کو ہو کے بعد انہوں جاتے عالم صاحب کے پاس. انہوں بھی عالم، 6 months کے عالم، انہوں 60 years کے عالم. 60 years کے عالم، 6 months کے عالم. جا کو بیٹھ کو حضرت پورا قرآن سمجھ میں آگا. ہاں بولو با وما من دابۃ فی الارض کیا معنی ہے؟ ہاں مجھے ورڈ بائی ورڈ قرآن دیکھنا ہے. ابھی قرآن دیکھنا ہے تو پھر کیا نالج آئی؟ گرامر نام کی ایک چیز ہے، صرف نام کی چیز ہے. فالا فالا فالو یفلو یفلان یفلون لیفلن لیفلان لیفلون لتفلن لتفلان لیفلان. سمندر ہے سیکھنے کا. تو صرف آپ یہ سیکھ لیے تو ہوگا کیا؟ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا. اللہ مکر کرے گا کیا؟ مکر کون کرتا؟ مکر کا معنی کیا؟ انہوں نے مکر کیا وہ معنی. اگر اللہ نے مکر کیا معنی تو اللہ مکر کرتا کون؟ جو دوسروں کا برا چاہتا وہ مکر کرتا. اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا. جو کمزور ہے وہ مکر کرتا. تو عربی میں مکر کا معنی کیا ہے؟ چھپ کر آدمی، جس کو ہم کچھ کرنے والے ہیں اسے معلوم نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مکر. اگر نیت اچھی ہو تو مکر اچھا ہے، نیت خراب ہو تو مکر خراب ہے. تو بعد میں جانے کیا ہوا؟ وہ مکر صرف خراب چیزوں کے لیے استعمال ہونے لگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شروع میں مکر کا معنی نیت کو دیکھ کر کیا جاتا تھا. اگر وہ نیت اچھی ہے تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی لیا جاتا تھا خفیہ تدبیر، چھپا کر تدبیر کرنا. اگر وہ چیز خراب ہے تو اس کا معنی مکر کا لیا جاتا تھا. آپ اردو زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، اردو زبان میں مکر کا ایک ہی معنی ہے. انگلش عربی کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں، اردو میں مکر کا ایک ہی معنی ہے کہ آدمی کو دھوکہ دینا، چھپ کر اس کا غارت کر دینا. اگر اردو میں آپ اللہ نے مکر کیا، انہوں نے مکر کیا، اللہ مکر کیا تو اللہ کا نام خراب، نعوذ باللہ. تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. خفیہ تدبیر کا مطلب کیا؟ وہ جو مکر کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ان کے مکر کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ توڑنے والا ہے. انہوں نے مکر کیا کیا؟ وہ لوگ دیکھے کہ یہ جو نبی ہیں یہ نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہوا ہے. یہ نبی ہیں اسی لیے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں. یہ نبی ہیں اسی لیے بیماروں کو ان کے ہاتھ سے شفا مل رہی ہے. معلوم، پھر بھی کیوں اپنانے کو تیار نہیں؟ یہ جس طرح کی من مانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ نبی کی بات سن لیں گے تو ہمیں ہماری من مانی زندگی نہیں ملے گی. تو کرنا کیا ہے؟ آخرت جاتی ہے تو جانے دو، دنیا کی زندگی سکون سے گزاریں گے. اب آپ پوچھیں گے ایسے لوگاں تھے کیا حضرت؟ ہاؤ بھائی، ایسے لوگاں تھے. کیسے لوگاں؟ فجر نہیں پڑے تو اللہ ناراض ہوں گا معلوم، جہنم کو جائیں گے معلوم. جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دیں، فجر کو ہم لوگ خراٹے مار کر سوئیں گے. یہ چھوٹے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چراتا
ظہر کی نماز کو جانے سے پہلے اونر کے غلے سے پیسہ چراتا، چرا کر جا کر جمعہ کے بیان میں چوری کے بارے میں بیان سنتا، اور اسے معلوم جو بیان میں بولے وہ سچ ہے، معلوم رہنے کے باوجود کیوں چراتا؟ جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دو، ہمارا پیسہ ہم نہ ہونا۔ ایسی کتنی مثالیں میں دوں، کتنی کوٹ قربانی میں داڑھی رکھ لے کو جھبا پہن کو چراتا، کیا اسے معلوم نہیں چرانا نہیں؟ اسے نہیں معلوم اتنے اتنے گایاں کاٹتا، کیا اسے معلوم نہیں 2 سال کی گائے کاٹنا؟ کیوں کاٹتا؟ آخرت جاتی ہے تو جانے دو، مجھے میری دنیا ہونا۔ ابھی کتنی مثالیں دوں میں؟ معلوم جہیز کے نام پر مانگ کر لینا نہیں، سنتا، ہر بیان میں سنتا، جو نکاح میں جہیز مانگ کر لیا ہے وہ نکاح کے مجلس میں امام صاحب جہیز کے خلاف بولتے، لے کو بیٹھا ہے، سنتا، سننے کے باوجود آخرت جاتی ہے تو جانے دو، مجھے میری دنیا ہونا۔ سمجھ میں آ گیا سوچ کیا تھی؟ یہی سوچ یہودیوں کی تھی۔ تو ان کا بڑا نظام چل رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ دیکھو، کیا اس کو غازہ کے بچوں کو جو مارتا ہے، کیا اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا اسے رحم نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہوگا، لیکن اس کی سوچ کیا ہے؟ صرف مجھے جینے کا حق ہے، مجھے جینے کا حق ہے۔ جو انسان مجھے صرف جینے کا حق ہے، پہلے مجھے مل جانا۔ وین میں چڑھتے ہی سب سے اچھی سیٹ ونڈو سیٹ مجھے مل جانا، بریانی کا دیگچا کھلتے ہی سب سے اچھا گوشت مجھے مل جانا۔ ہتے نہیں زرد میں حقیقت، افطار کرنے آئے گا تو سب سے پیاری جگہ، مسجد میں گھسے گا تو فین کے نیچے مجھے مل جانا۔ فرسٹ مائی سیلف، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جب یہ چیزیں بڑی ہوتی رہتی، ہر جگہ یہ کام چلتا رہتا، ہر جگہ یہ کام، آفس میں بھی ان کی پالیٹکس چلتی رہتی ہے، خاندان میں بھی ان کی پالیٹکس چلتی رہتی ہے۔ فرسٹ میرا کام، کوئی ریپیئر کرنے آیا، پہلے ہمارے روم میں ریپیئر کر لو، سمجھا؟ بکرا کس کا کاٹنا، پہلے ہمارا بکرا کاٹ دلو۔ سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ ہاں، میں کیوں بتا رہا ہوں کیسے وہ لوگ سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے خلاف گئے، جیسے ہم لوگ بھی ساری چیزیں ماننے کے بعد بھی اللہ کے خلاف جاتے ہیں، وہ لوگ گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہودیوں کی مشکل کیا تھی؟ جب انسان میں قابلیت زیادہ آ جاتی ہے، ٹیلنٹ زیادہ آ جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں مادیت آ جاتی ہے۔ مادیت کسے کہتے ہیں؟ میٹیریلسٹک، برابر میرا پروننسیشن۔ میٹیریلسٹک کا مطلب کیا؟ ایوری تھنگ از بائی میٹرز، جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، پلیٹینم ہے، وہ ہے، ٹائٹینیم ہے، ہیلیم، جو انسان کی قابلیت بڑھتی ہے، ٹیلنٹ بڑھتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کر کامیاب ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ اس بات پر چلے جاتی ہے کہ یہ چیزوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ڈگری رہی تو جی سکتے، ڈگری رہی تو جی سکتے، ڈگری رہی توچ جی سکتے، ایسا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ فل نالج رہی تو جی سکتے، فل نالج رہی تو جی سکتے، فل نالج رہی تو جی سکتے، ایسا نہیں۔ تو جب انسان کے اندر قابلیت، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا معنی کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، ایک ہے یعقوب، اور اس لیے اسرائیل خراب مت بولیے، اسرائیل والے خراب بولیے، کیونکہ اسرائیل جو نام ہے، اسرائیل جو نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل خراب مت بولیے، اسرائیل کے لوگ خراب ہیں۔ بنو اسرائیل کا مطلب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، نبیوں کے بیٹے، نبی کے بیٹے، کیا ٹیلنٹ رہے گا ان لوگوں کے پاس؟ تو ان کے خاندان میں آنے والوں میں ٹیلنٹ تھا، وہ سب ہر چیز سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے۔ جب انسان کی سوچ اسی میں چلے جاتی ہے تو وہ غیبی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ماں کی خدمت کروا، اللہ دیں گا،
ماں کی خدمت کرا تو میری نوکری چھٹ جائیں گی نا، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے باپ کے بغیر بیٹا پیدا کر کر ان کو بتایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، باپ کے بغیر کیسا بیٹا پیدا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو بھی کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی بھی یاد رکھیں، جب ہمارے دل میں یہ بات آئے میں محنت کر کو کمایا، بھائی یہ جملہ بہت کم استعمال کریں۔ کسی کو کسی کی محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اب پوچھیں گے کیا حضرت حقیقت کے خلاف مانو بولتے ہیں کیا؟ یو وانٹ us ٹو بلیو اگینسٹ دا ریالٹی؟ سمجھ میں آیا؟ محنت کرنے سے نا کامیاب ہوا، انہیں محنت نہیں ہے بولتے ہیں نا آپ۔ محنت کرنے کی سوچ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی، ہر ایک کے پاس طاقت ہے، ہر ایک کے پاس طاقت ہے۔ انہیں بیٹھا ہے گھر میں یہاں کو انڈے خریدوں گا، ایک مرغی خریدوں گا، مرغی کے چوزے ہوں گے، وہ چوزوں کو مرغی بناؤں گا، وہ مرغی کے انڈے ہوں گے، وہ انڈے کے چوزے بناؤں گا، اس طرح مرغی کی پولٹری وہ فارم کھولوں گا، پھر اس کے بعد تاج محل بنوں گا۔ سوچ لے کو بیٹھ جاتا کہ جانا با ٹائم مانگا، وہ انڈے کے دکان والا نہیں ہے، وہ بات جا کو لیتا ہوں، آج جانا با، آج سیٹرڈے وسیع مسجد کی تفسیر سننا ہے، منڈے جاتا ہوں، منڈے کو جانا با، نہیں منڈے کے دن بارش پڑیں گی بول کو ہی میں ٹیوزڈے جاتا ہوں، ٹیوزڈے جانا با، میں درد ہے کیسا کی میں فرائیڈے جاتا ہوں، فرائیڈے جاتا ہوں۔ طاقت ہے، پلاننگ بھی ہے، کیسے مالدار ہونا معلوم، لیکن اس پلاننگ کے مطابق اٹھ کر جاتے نا، یہ ہدایت اللہ نہیں دیا۔ ایک ایک جگہ اللہ کی ہدایت ہے، ایک ایک جگہ اللہ کی ہدایت ہے۔ تو کبھی ہے نا منہ سے نکل گیا میں محنت کر کو کمایا، نہیں بولنا۔ یہ محنت کرنے کی سوچ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی، یہ محنت کرنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی۔ کئی لوگ ہیں بچپن سے شوگر ہے ان کو، وہ پسینہ بہا سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو ایمان، یہ قرآن کی آیت، اللہ یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ محنت نہ کریں، لوگ غلط معنی نکالتے ہیں، نہیں کمائیں زیادہ کمائیں، لیکن یہ کمائی میرے طرف سے ہے جب سوچیں گے تو کنجوسی آ جائے گی۔ یہ کمائی اللہ دیتا ہے یہ سمجھیں گے تو آج دینے والا اللہ کل بھی مجھے دے گا۔ آپ کو آج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ 5 لاکھ، غریب بھان ہے، اس کا بیٹا مر رہا ہے، 1 لاکھ اس سے خرچہ کر دیں گے تو بچ جائے گا۔ اب یہ سوچا کہ میری کوشش سے مجھے 5 لاکھ آئے تو فوراً اس کے ذہن میں بات کیا آئے گی کہ آج میں کوشش کرا 5 لاکھ آگے، کل میں کوشش کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا اس کا بھروسہ نہیں، بچا کو رکھتا ہوں۔ اور جو یہ سوچتا ہے کہ 5 لاکھ روپے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا، ابھی 1 لاکھ میں دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 لاکھ دینے کا مجھے وعدہ کیا ہے، ضرور دے گا۔ مجھے لوگ ڈراتے ہیں آپ ایسا دین کا کام کر لے کو ہی نا، بچی کی شادی کیسا ہوں گی، وہ کیسا ہوں گا۔ میں بولا میں کسی کافر کے دکان میں کام کروں انہیں میرا فیوچر بنا دے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کر رہا ہوں، میرا مولا مجھے چھوڑ دے گا کیا؟ میں گھنٹے گھنٹے تفسیر پڑھ رہا ہوں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں، تو میں یہاں پریزنٹیشن دے رہا ہوں، میرا اللہ مجھے چھوڑ دے گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑے گا، سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ، پکا ارادہ ہے مجھے۔ کس کا کام ہو رہا ہے یہ؟ قرآن پہنچانا ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ تو میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں کیا اس کے بدلے میں؟ نہیں مانگ رہا ہوں میں، آپ نہیں بھی دیے مجھے خوشی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کام، تو یہ ایمان کب آتا ہے؟ جب انسان میٹیریلسٹک نہیں ہوتا ہے، میٹیریل اورینٹڈ نہیں ہوتی ہے اس کی سوچ، رب اورینٹڈ اس کی سوچ ہونا۔ سمجھ میں آیا؟ محنت کرنا، کروڑا کمانا، دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنا۔ یہودیوں کی مصیبت کیا تھی؟ یہودی ہر ایک چیز کو میٹیریل سے لگا دیتے تھے، یہ کرنے سے وہ ہوا، وہ کرنے سے وہ ہوا، وہ کرنے، اسی لیے جب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے مجھے حکم دیا تو کیا بولے وہ لوگ؟ ہم پڑھ کر آئے ارین اللہ جہرتن، اللہ کو ہم کو سامنے دکھاؤ، یعنی سامنے دکھا تو چنے اللہ کہتے
ان کو سب جو دکھتا ہے وہی مانتے ہیں یہ لوگ. تو یہ مصیبت تھی یہودیوں کی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنیں گے تو ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں آج جو کر رہے ہیں اسرائیل میں، وہ کام نہیں کر سکتے. جیسا اسرائیل سب کو مارتا ہے نا، اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تعبیر، یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنے حواریوں کے پاس، کہا کہ مجھے یہ لوگ قتل کرنے جا رہے ہیں، آپ میں سے کون مجھے ساتھ دیں گے؟ کئی تفسیریں ہیں. مشہور تفسیر کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو چنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. وہ آدمی جب عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چہرہ، اس کا جسم عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے گھر سے چھت کھلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے پینے کی جو ضرورت ہے اس ضرورت، یعنی کھا پی کر ہی یہ جسم رہ سکتا ہے، ایسا جسم بن گیا کہ کھائے پیے بغیر بھی یہ جسم رہ سکتا ہے. تو آپ کے جسم میں پر آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے. اور جو آدمی آیا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، دوسرے لوگ آئے اور عیسیٰ علیہ جو پکڑ کے لے کر جاتے ہیں نا، فلموں میں پورا بتاتا ہے نا، وہ اٹھا لے کو گیا، سو وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ آدمی اٹھا لے کو گیا. اب جو لٹکتا ہے نا جسے لوگ، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے دی گئی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کو سولی پر چڑھا دیے. اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تمہاری عمر پوری کروں گا. یہاں پر قادیانی اہل القرآن، جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، قادیانی معلوم؟ غلام احمد قادیانی پاکستان میں پیدا ہوا، انگریزوں کا پلہ. تو وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ تو انتقال ہو گئے. قرآن سے استدلال کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، متوفی کا، وفات کا اکثر معنی کیا ہے؟ موت دینا. وفات آ گئی کا مطلب کیا؟ موت. تو بتائیں ڈائریکٹ معنی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی. انی متوفی کا ڈائریکٹ ترجمہ کیا ہے؟ میں تمہیں موت دوں گا، ورافعک الی، پھر تمہیں میری طرف اوپر لے لوں گا، ومطہرک، اور پھر تمہیں پاک کروں گا، من الذین کفروا، کافروں سے تمہیں ستھرا کروں گا. تو یہ لوگ کہتے ہیں وفات کا لفظ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے، قرآن میں ہے نا. قرآن سمجھنا تو صاحب قرآن کی زبان سے سمجھنا. صاحب قرآن کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیثوں میں آیا، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا. مسلم میں کتاب الفتن میں دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کیسا رہے گا وہ دن جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. آسمان سے اتریں گے، ان کے سر سے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، سارے مسلمان اپنے آپ کو بیت المقدس میں بند کر لیں گے، یعنی دجال آ جائے گا. دجال آنے سے پہلے فتنہ ہر جگہ ہوگا. تو مسلمان امام مہدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. ہاں، امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے کعبے کے پاس ان کو پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بیعت کرنے کے بعد ایک لشکر جائے گا شام کو، سیریا کو جائے گا. تو اس وقت وہ لشکر کو پتا چلے گا کہ دجال آ گیا. تو امام مہدی کہیں گے کہ دروازے سب بند کر لو. دجال سے کیسے لڑیں گے؟ دجال ہے. تو اب فجر کی اذان ہو گئی ہوگی، اقامت ہونے والی ہوگی، اقامت صف بن کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. دمشق کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مینارے پر اتریں گے، اتر کر آئیں گے اور اس جماعت میں شامل ہوں گے. تو اس وقت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، نبی اللہ ہیں،
نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جو کہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبیوں سے افضل ہے، کافر ہے، کافر ہے. تو جو ہی دیکھیں گے پیچھے ہٹیں گے امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نماز پڑھاؤ، تمہاری امامت کے لیے اقامت ہوئی ہے. تو حضور فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میری امت کا ایک آدمی امام ہوگا اور ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. جب حضور نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے اور پھر آئیں گے، تو یہاں اس آیت کا ترجمہ وہی کریں گے جو حضور نے کیا. اس کو توڑنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں. جو بھی نالائق یوٹیوب سنتے ہیں لوگ، جو بھی 200-300 لوگ سنتے ہیں اس میں یہ لوگ ہیں. جو بھی نالائق یہ کہتا ہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں، وہ دراصل دجال کا کام آسان کرانے کے لیے پیدا ہوا ہے. حضور نے کہہ دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، آئیں گے تو آئیں گے. اب سوال ہوتا نہیں حضرت، قرآن میں اللہ بولا نا وفات دے گا. وفات کا سیدھا معنی، ڈائریکٹ معنی موت نہیں ہے. وفات کا ڈائریکٹ معنی موت نہیں ہے. اگر وفات کا ڈائریکٹ معنی موت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ہے جو تم کو وفات دیتا ہے راتوں میں، یعنی رات کو نیند آتی نہیں، تو نیند دینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی وفات کہہ رہا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تبارک و تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، اور جن کو مرنا نہیں ہے ان کو نیند میں وفات دیتا ہے. تو وفات کا ایک ہی معنی نہیں ہے، وفات کا معنی صرف موت نہیں ہے، نیند دینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت کہا. وہاں وفات کا معنی کیا ہے؟ روح کا تعلق سونے سے پہلے جو جسم کے ساتھ تھا، سونے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ ویسا نہیں رہتا ہے. جس طرح موت میں روح اوپر چلے جاتی ہے، اسی طرح نیند کے وقت بھی روح اوپر چلے جاتی ہے. تو اس طرح روح کا تعلق نیند کے وقت الگ کرنے کو بھی وفات کہا گیا. اور وفات کا دوسرا معنی کیا ہے؟ پورا پورا ادا کرنا. وفیتک المال کلہ، اگر بولا کوئی میں نے تیرا مال پورا ادا کر دیا. جو آدمی پورے کا پورا قرض ادا کر دیتا ہے انہیں کیا کہتا ہے؟ وفیتک القرض. اور جو آدمی سیلری پوری کی پوری دے دیتا ہے وہ بھی وفا کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو وفا کا ایک معنی موت کا معنی نہیں ہے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال جینا اللہ نے لکھ دیا. 30 پر 3 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے، لیکن اللہ نے جو ان کی تقدیر میں جو عمر لکھی تھی وہ 30 پر 3 سال نہیں. یہاں حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 40 سال زندگی گزاریں گے. تو آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 73 ایئرس اللہ نے ان کو دینے کا ارادہ کیا نا. تو اللہ کہتا ہے ورا انی متوفی کا، میں تمہاری پوری عمر کی مدت پوری کروں گا. یہ لوگ تم کو قتل نہیں کر سکتے. دنیا میں تمہیں جتنے سال جینے ہیں وہ پوری عمر میں پوری کروں گا. ورافعک، کیسے؟ تمہیں میں اپنے پاس اٹھا لوں گا. اٹھا کر آج کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ آسمانوں میں جسم کے ساتھ زندے ہیں. وَمُطَهِّرُكَ، پھر تمہیں صاف کروں گا. اب یہ لوگ کافر جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بول رہے ہیں، وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تمہیں صاف ستھرا کروں گا. مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو اتَّبَعُوكَ، جو تمہاری پیروی کیے، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر تمہاری پیروی کرنے والوں کو غلبہ دوں گا. یار உங்களை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு நான் காஃபிர்களுக்கு மேல் அதிகாரத்தை கொடுப்பேன். اب یہاں سے ایک نکالا آدھی عربی جاننے والا، وہ بولا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کرسچنز، اور آج بھی دنیا میں کرسچن زیادہ ہیں، تو جو حق پر ہیں وہ کرسچن ہیں. سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ، میں بناؤں گا ان لوگوں کو، میں کر دوں گا ان لوگوں کو
اتبعو کا جو تمہاری پیروی کیے، دوز ہو فالوڈ یو، ان لوگوں کو میں کر دوں گا فوق الذین کفروا، کافروں پر غالب کر دوں گا. تو یہ لوگ غالب کا معنی نمبرز میں لے رہے ہیں. آج کون زیادہ ہیں؟ کرسچنز. اور کون کلیم کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں؟ کرسچنز. تو ایک آدمی بیٹھا، شیطان کا دماغ، وہ بولا دیکھو قرآن میں آ گیا کہ کرسچنز ہی اچھے لوگ ہیں اور جو بھی کرسچن نہیں ہے وہ کافر ہے. اب یہاں جو ورڈ بائی ورڈ پڑھ لے کر بیٹھے ہیں وہ سب پڑھ لے کو بیٹھے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ تو ان کو بولنا غالب ہونے کا مطلب زیادہ لوگ ہونا نہیں. غالب ہونے کا مطلب کیا؟ ان کی بات کو کوئی ہرا نہیں سکتا. آج ایک ہی قوم ہے جس کی بات کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ مسلمان ہیں. یہ لوگ مسلمان کے دشمن ہیں، لیکن یہ لوگ صحیح طریقے سے جینا تو وہی طریقہ اپناتے ہیں جو مسلمانوں نے اپنایا. اٹالی میں طلاق کیا معلوم نہیں تھا، لیکن آخر میں سوچے کہ میاں بیوی کے درمیان پرابلم آ گیا تو طلاق ہی اچھا طریقہ ہے. تو آخر میں کہاں آ کر جھکنا پڑتا ہے؟ مسلمانوں کے طریقے پر ہی آ کر جھکنا پڑتا ہے. یہ جو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں مسلمانوں کو، جو اسلام ہے اسے کرٹیسائز نہیں کر سکتے، جو مسلمان غلطیاں کرتے ہیں اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر مسلمان صحیح طریقے سے طلاق دیے تو حلالہ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. مسلمان غلط طریقے سے حلالہ استعمال کر رہے ہیں تو حلالہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. حلالہ سینٹر بنا لے کو بیٹھے ہیں یو پی بہار میں، انہیں 3 طلاق دے آلتا. حضرت میں 3 طلاق دے آلا، کیا کروں؟ میرے سے نکاح کیجئے، فیس دیجئے. اللہ اکبر، فیس لے لیتے ہیں. حلالہ کا مطلب کیا؟ انہوں شادی کر کو اس کے ساتھ ہم بستری کر کو طلاق دیں گے. سو ایسے غلط کام کرنے سے نہ اسے موقع ملتا. آپ کو کرنا کیا تھا؟ چھوٹی چیز تھی، نکاح کرتے وقت اس سے وعدہ لینا کہ بھائی طلاق دینا تو ہمارے پاس آ کر سرٹیفکیٹ لے کر جانا. نکاح کی سرٹیفکیٹ کیا قرآن اور حدیث میں ہے؟ نکاح کا لجر رہنا قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے. نہیں تو جب تک لجر نہیں ملتا نکاح نہیں کرتے. نہیں، اسی طرح ڈال دو ایک لجر طلاق کے لیے کہ جب تک طلاق ہمارا لجر لے کر جا کر طلاق نہیں دیں گے نہیں دے سکتے. کون دے گا ٹرپل طلاق؟ نہیں دے گا. اب بتاتے تک نہیں اسے. شادی کرنے سے میں بار بار بولتا ہوں، گاڑی چلانے کے واسطے 8 ڈال کو بتانا، میاں بیوی زندگی چلانے کے واسطے رخا لے کو آتے ہی بولنا اچھا بیٹے تمہاری شادی کی ہو حضرت مسجد اعظم کا دفتر ہونا. کہاں کا بھی دفتر تم نہ ملیں گا نہیں. تمہیں پہلے بولو طلاق کے حکم کیا معلوم نہیں حضرت، بعد میں جا کو پڑھ لیتا ہوں. تمہیں پڑھ کو آئے بادش تمہارا دفتر. اور ہمیں بولے تو اسٹالن کو بھی بولنا، چیف منسٹر کو، دیکھو ظلم ہولے کو ہے، ہمارا دفتر آیا تو اسے میرج رجسٹریشن کرانا اس کی. اب کیا کریں گا؟ انہیں آپ کو بیٹھیں گا تب اسے سمجھائیں گے. مر گئے تو بھی 3 طلاق دو نہیں، 1 طلاق دو. اور وہ 1 طلاق دینے سے پہلے بھی بڑوں سے مشورہ کرو، لوگ مان لیتے. اویئرنس پہنچانا ہمارے ذہن میں ہے نہیں. سو کو داتا لگڑ لے کو جمعہ کو کیا بیان کرنا، کیا ابھی بیان کرنے سمجھ میں نہیں آتا ہے. محرم کا بیان مہینہ ہے، ہاں کیا طبی بیان کر کو آ جائیں گے. میں سوچا ایک مسجد میں غصے سے بیان کرتے ہیں، زکات کوڑیں گے، زکات کوڑیں گے، زکات کوڑیں گے. کس چیز پر زکات دینا منہ سے آتا نہیں ہے. زکات کوڑیں گے، زکات کوڑیں گے. میں دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے بہت سے علماء سمجھاتے کس کس چیز پر زکات ہے، لاکھوں کی زکات نکل جاتی. اویئرنس کیجئے. حضرتوں کی عزت نہیں ہے، آپ امت کی عزت کیجئے، امت آپ کی عزت کرے گی، کرتی ہے امت. اویئرنس لے کر آئیے. تو بات کہاں سے نکلی کہ یہ لوگ اسلام کے قانون کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. تو غلبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس دین پر ہیں، مسلمان کبھی اس مسلمان ہونے پر شرماتا نہیں. اور دوسرے جو ہیں، یہ جو مندروں کو جاتے ہیں، جو پٹے لگاتے ہیں، اندر کا اندر ان کو شرم ہوتی ہے، کیا کر لے کو ہوں میں. لیکن مسلمان فخر کے ساتھ جاتا ہے. مسلمان جب اسلام کے سائے میں آ جاتا ہے، اس کی پیشانی کسی کے سامنے جھکتی نہیں.
پیشانی جھکنے کی بات تو دور کی بات، اس کا جسم بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں. وہ جھکتا ہے تو اللہ کے لیے جھکتا ہے، وہ عزت کرتا ہے تو اللہ کے لیے عزت کرتا ہے. تو اصل میں غلبہ کسے کہتے ہیں کہ اس بات کے سامنے سب جھک جائیں. تو غلبہ کسے ملا ہے؟ مسلمانوں کو. نہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نا. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں. کون مان رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی ہیں؟ محمد مصطفیٰ اور ان کی امت. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہیں سے لا کر بتاؤ کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ اس حکم پر چلنے والے خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو میں تمہاری پیروی کرنے والوں کا مطلب کیا؟ ہم کو فوق الذین کفروا، کافروں کے پر غلبہ دوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک مسلمان ہی آگے رہیں گے، آگے ہیں. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم لوگ کئی راہ تھے. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.